بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو دھوبی نے جواب دیا مجھے کچھ نہیں معلوم، بس مجھے اتنا معلوم کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. کہ پھر اس سے پوچھا گیا ماں دینوں کا، وہ کہتا ہے بولے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، مجھے نہیں معلوم. پوچھا ماں کن تو تقولو بھی اتحاد رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ کیوں تنگ کرتے ہو میرے؟ یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. اور تانوں کھنگا نہیں دینا کسی نے، پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں چھاپنے والے، تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. جیسے ہی پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں میں جب سے بول رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اتنا ہی معلوم کہ آگے کچھ نہیں معلوم، بس اب کچھ نہیں پوچھنا. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے اس کی. چوتھا سوال ہے نہیں، ان لوگ پوچھتے نہیں، اس کا جلال دیکھ کے واپس چلے گئے. حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، یہ کسی کی گپ نہیں ہے، یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے، اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے. یعنی ہمارے مخالفین بھی، وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے، ہم تو تم دونوں کو صوفی، پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا، اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اور یہ تعلقاتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں، اصلی بھی لو سمو. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی. قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے، فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں، حنیف قریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی، وہ پیر اجمل قادری بھی، پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے کے. اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا. اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنا ہے یار. کچھ حیا کر، اسی انہوں نے بڑھیا کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہم پہ کس چیز کا روب ہے. تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا، کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو. یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں. اور یہ شریف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا، اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا. 3 یار جملے ہی رٹوانے تھے نا. اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یقیناً میں سب کچھ جانتا ہی ہوں.
اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے, غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا. اور یہ جو لکھا نا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, جو یہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں, وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, ختم گیا. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے. فرشتوں کو 2 جواب بتائے گئے ہیں جو بخاری میں بھی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی اور کئی کتابوں میں. ربی اللہ یہ جواب دے گا, دین الاسلام, اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم, جن کو اللہ نے تمہیں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوتے ہیں, کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں جو تمہیں نبی بن کے آیا تھا, مبعوث ہوا تھا. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. ہاذا محمد رسول اللہ نہیں, کہتے ہیں ہاذا تھا سیکھا ہے, حاضر رجل, اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے. سرکار جواب میں ہاذا کا سیگا نہیں ہے, جواب میں ہوا محمد رسول اللہ, 3rd پرسن. ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے, یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا. اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے 4تھا سوال پوچھتے ہیں جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا, تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی. 4تھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا. اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے, مجھے کچھ پتا نہیں, ہائے ہاتا لا ادری لا ادری. وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں تو بھی گیا غوث پاک کا دھوبی, آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا. اس میں لکھا انہوں نے مجھے کچھ پتا نہیں. ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس سے 4تھا سوال کرتے ہیں, تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں. یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے, اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے, اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے. پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں, یوں اس کو کور کرتی ہے. لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا, آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا میرے غوث پاک, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک تو بھی گیا. اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتا لال کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو لہٰذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا. اندازہ کرو. اور ظالموں, جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا, جو حضور کو وضو کرواتا تھا, جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو, مدم کو, آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو, میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے, اللہ نے آگ کی اس سے پہنا دی ہے. تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے, اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو, اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا. یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کے معاملہ کیا ہے. ہاں